نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے پھر زندہ ہوں گے اور پھر فوت ہوں گے، ایسا نہیں ہے. کہ جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ کچھ ہی دیر میں اللہ کے نبی اٹھ جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے، ان کا یہ تصور، ان کی یہ سوچ غلط ہے. اللہ نے جو آپ کو موت دینی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، یہ اس کا معنی اور مطلب ہے. دیکھیں، میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں نے عدت جو ہے وہ گزاری ہے. عدت جو ہے وہ زندہ آدمی کی تو نہیں گزاری جاتی. پھر سیدہ فاطمہ نے وراثت کا مطالبہ کیا ہے، تو جو وراثت کا مطالبہ ہے وہ زندہ آدمی کی وراثت کا مطالبہ تو نہیں کیا جاتا. نبی علیہ السلام کے جانشین بنے ہیں، زندہ آدمی کے جانشین تو نہیں بنتے. دنیاوی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، پھر قبر جو ہے وہ زندہ آدمی کی تو نہیں بنتی. صاحب یہ جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، جگہ ہے اس کا ریٹ ہے 15 لاکھ، اس بندے کو ایمرجنسی ضرورت ہے، وہ ایسا کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں یار میں کی جگہ سیل کر 15 کیا ہے، وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے، وہ بندہ جو ہے اس کا انتظام کر دیتے ہیں 15 کا، ان سے بولتے ہیں نہیں یار 13 کی نقد ملتی تھی، اس سے زیادہ نہیں. پراپرٹی کا جو دیکھیں، پراپرٹی کا کام کرنا جائز ہے، لیکن یہ اللہ کی توفیق سے ہی جائز، اس کی مدد سے. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے دیندار بندے پراپرٹی کے کام کے اندر فراڈ ماریں گے. مثال، آپ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں، تو جانتے ہو ایڈا وڈا خطیب تے امام لا حول ولا قوت الا باللہ، او دے نال شیطان مولویاں دیاں اور چیزاں بھی مزین کر دیندا ہے، جی اے بھی خوبی ہے تے اے بھی خوبی ہے، اور آپ کو میں لوٹ لوں. چیز 10 روپے کی ہے، میں کہوں 15 کی ہے. جھوٹی قسمیں اٹھانا. اسی طرح مجبور آدمی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا. ایک پراپرٹی 15 لاکھ کی ہے، اس نے 15 لاکھ کی لی ہے، بامرے مجبوری اس کو بیچنی پڑ گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ لو بھائی 13-14 نقد جڑا 13 لاکھ للہ ہے، 14 للہ ہے. مجبوری سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، دیہڑی لگانا جائز نہیں ہے. قولوا قولا سدیدا، لینے والے کو بھی کمیشن بتائیں، دینے والے کو بھی بتائیں. بھائی میں اتنی کمیشن لیتا ہوں، 2% ہے، 1% ہے. کوئی چیز بھی اس کے اندر پوشیدہ نہیں ہونی چاہیے، نہ اس کی قیمت بڑھانی چاہیے، نہ اس کی قیمت کم کرنی چاہیے. نہ ٹوکا مارنا چاہیے تے نہ جھوٹ بولنا چاہیے، نہ دھوکا دینا چاہیے. بیانہ لے کر کوئی بندہ مکر جاتا ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بے ایمان ہو گیا ہے، مکر گیا ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ معمولی سزا دینی چاہیے مالی، اور اس کو شرمندگی بھی دلانی چاہیے. اور اگر آدمی مجبور ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہو سکے، تو پھر بیانہ جو ہے وہ کسی صورت میں بھی مارنا جائز نہیں ہے. بیانہ کسی صورت میں بھی مارنا جائز نہیں ہے. ایک آدمی تھا، اس کا کام یہی تھا کہ وہ کسی کی جگہ لے لیتا، پھر مدت جو ہے وہ گزر جاتی. اگر تو وہ بیچنے والا برداشت کرتا تو 6 مہینے 10 مہینے اور لے لیتا، اور اگر برداشت نہ کرتا تو وہ مقدمہ کر دیتا عدالت میں. تو ایک آدمی تھا، وہ اس کے ہتھے چڑھ گیا. اس نے کہا انشاءاللہ میں تیرے 14 طبق روشن کر دوں گا. وہ طاقت والا تھا، وہ پھنس گیا. اس نے کہا بیانہ میں نے تیرا نہیں مارنا، لیکن میں اللہ کی توفیق سے کوئی ایسا کام بطور سزا کے تجھ سے کرواؤں گا کہ تجھے یاد بھی رہے کہ میں نے آئندہ ایسا گناہ نہیں کرنا. پھر کیا کہا کہ فلاں آدمی ہے،
اس کی بیٹی کی شادی ہے, 100 بندے کا کھانا تیرے ذمہ ہے. اٹھاتا ہے کھانا, ٹھیک ہے دے پیسے اس کو, یہ لے بیانہ واپس رکھ لے. بیانہ جو ہے مارنا نہیں چاہیے, لیکن بعض لوگ اس سے پھر بڑا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. ایک آدمی اس نے 6 ماہ پیسے دیے, ٹھیک ہے, اس کے پیسے دبا جانا, اس کی جگہ کو پلج کر لینا, وہ اور جگہ نہیں اپنی جگہ فروخت کر سکتا. مثال میں نے آپ کو جگہ دی ہے, آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی 6 ماہ کے بعد باقی ادائیگی کروں گا. اب 6 ماہ میں اور جگہ میں نہیں بیچ سکا, بڑے گاہک بھی آتے ہیں, اور 6 ماہ کے بعد آپ بھی مجھے ہنس کے دکھا دیں جی میں باقی پیسے نہیں ابھی دے سکتا. تو یہ جو ہے افراط و تفرید کا شکار ہیں لوگ. بیانہ کسی صورت میں بھی مارنا جائز نہیں. رفع الیدین کرنے کا طریقہ یوں کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر. یہ جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ, بازو, اس کی لمبائی, موٹائی, اس کا اٹھانا, اس کو حرکت دینا سب کا الگ الگ ہے. تو کچھ لوگ ہیں وہ یہاں پہ پست کندھوں کے برابر ان کو کرنا آسان ہے, کچھ لوگ ہیں ان کو یہاں پہ اٹھانا آسان ہے. تو کندھوں کے برابر سے لے کے کانوں کی لو تک یہاں بھی کرنا چاہیے, ایسے سیدھے نہیں, یہ ایسے نہیں, سنت کے مطابق کریں, کندھوں کے برابر ایسے لے کر آئیں. اور کئی لوگ ایسے کر دیتے ہیں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. لائیں بسم اللہ یرکی کے من کل. دوران خطبہ کوئی بندہ وادی نوم میں چلا جائے, اور کئی بندے تو بیٹھے بیٹھے خراٹے مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک اضطراری کیفیت ہے, ہنگامی. ایسے بندے کو آپ ہلا سکتے ہیں, حرکت دے سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. ایک عالم دین اپنے مفتی کو مٹھائی کی پلیٹ دیتا ہے خواب میں. ایک عالم دین اپنے مقتدی کو مٹھائی کی پلیٹ دیتا ہے. خیرن, اس کے 2 مطلب ہیں. ایک, آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ اس عالم سے دین اور ایمان کا فائدہ دے گا, اور دوسرا اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے خواب دیکھی ہے اس کے رزق کے اندر بھی اضافہ کرے گا. یہ بڑی اچھی خواب ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جی استغفار کوئی لفظ نہیں ہے. استغفار استغفار استغفر اللہ, کیا کہنا چاہیے؟ استغفر اللہ. کیا حال ہے؟ ایک اور خواب دیکھی ہے میں نے, میرا ساتھ کزن ہے, تو مردوں کو اٹھا کے نا قبر سے نکال کے تو ایک بلڈنگ بن رہی ہے, تو وہاں دفنا رہے ہیں جا کے. جی تو ساتھ میں مردوں کو کہہ رہا ہوں کہ ادھر آپ سکون سے رہو. اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعہ دین کا فائدہ دے گا لوگوں کو. یہ جو سوشل میڈیا پر آپ دین کی باتیں ڈالتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مخلوق کو فائدہ دے گا. یہ سوشل میڈیا بہت بڑا فتنہ ہے بھائی, اللہ تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ رکھے. آپ نے فیس بک اکاؤنٹ بنایا ہے نا, آپ کی بیٹی, آپ کی بہن آپ کا اکاؤنٹ نہیں دیکھ سکتی. انہوں نے ایسے فیچر ڈال دیے ہیں, مولوی بھی کوئی ٹھیک نہ رہے, نہ امام, نہ خطیب, نہ مفتی, نہ پرہیزگار. یہ فتنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے ہوں گے, جو دیکھے گا فتنے کو فتنہ اپنی طرف کھینچ لے گا. بیٹھا کھڑے سے, کھڑا چلنے والے سے, چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے. بلا مقصد اس کو استعمال نہ کریں, وگرنہ یہ جو مولوی لوگ ہیں, مذہبی لوگ ہیں, سیکس کا فتنہ شیطان ان پر زیادہ حملے کرتا ہے. ایک نمازی کے پیچھے اگر ایک شیطان ہے نا, تو میرے پیچھے سمجھ لیں 100 یا 1000 ہوگا, کہ اس سے غلطی ہو اور اس کی غلطی سے لوگ بگڑے یا لوگ اس سے متنفر ہوں. دونوں صورتوں میں نقصان کس کا ہوگا؟ دین کا. تو میں علماء, ائمہ, مذہبی لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ ایسی چیزوں سے دور رہیں. فتنہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے.
اگر استعمال کرنا ہے آپ نے تو کچھ دیر کے لیے استعمال کر لیں. عورت کا خاوند فوت ہو گیا تو کہ نکاح کر لیں گے پھر اپنے نام کے نام جوڑ سکتی ہے. ایک عورت کا خامند فوت ہو چکا ہے، خامند کے فوت ہونے کے بعد آگے نکاح کر لیتی ہے اور نکاح کرنے کے بعد پہلے خامند کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑتی ہے، جائز نہیں ہے. اور ساتھ یہ بھی کہتی ہے میں او دی ہوئی ہاں. اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق دے. یہ بڑیاں بڑیاں ملوینہ فیل جے اس کام دے وچ اللہ ہی بچاتا ہے. ابھی تک اللہ تعالیٰ ہی بچاتا آ رہا ہے ہمیں بھی. عورتیں جو ہے نا جس طرح بعض علماء سو ہوتے ہیں چاکے کھل جاندے نے انہاں دے، اسی طرح ہی بعض عورتاں جڑیاں نے وہ سبحان اللہ. بڑا اہم سوال ہے. ہمارے معاشرے میں خواہشات کا سیلاب ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سودی لوگ جو ہیں وہ دکانداریاں سجا کر بیٹھ گئے ہیں کہ بھائی قسطوں پر موبائل لے لو، موٹر سائیکل لے لو، اوون لے لو، LCD لے لو. اللہ تعالیٰ معاف کرے، عورتیں بکنے والا عمل جو ہے نا وہ رہ گیا ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. تو یہ بڑا مقبول یعنی ناپسندیدہ عمل ہے. مجبور آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہے اس کو ان چیزوں کے قریب نہیں جانا چاہیے. اور مجبور آدمی ضرورت کی چیز لے لے، خواہشات کی نہیں. بھائی موبائل اگر آپ کے پاس نہیں ہوگا تو انہوں نہ ہارٹ فیل ہونا ہے، نہ تھوڑا کچھ چھوڑا لینا ہے، نہ موڈا لینا ہے. اوون نہیں ہوئے گا تسی مر نہیں چلے. فریج تو بغیر تو انہوں کچھ نہیں ہوندہ. ہاں ایک آدمی ہے وہ موٹر سائیکل پر مزدوری کرنے جاتا ہے، جاب کرنے جاتا ہے، پھیری کرنے جاتا ہے تو وہ لے لے، گاڑی لے لے بامر مجبوری. خواہشات کی چیزیں نہیں لینی چاہیے. میرے ایک دوست ہے موبائل بیچتے ہیں، تو ایک موبائل آیا مجھے کہنے لگا بڑا سستا موبائل ہے تو آپ لے لیں. تو وہ 7-8 ہزار روپے مارکیٹ سے سستا تھا. میں نے کہا یہ اتنا سستا کیوں ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ قسطوں کے موبائل خریدتے ہیں، قسطوں پر موبائل لیا مثال 60 ہزار کا، ویسے موبائل ہے 40 کا، قسطوں پہ لے لیا 60 کا اور بیچ دیا 30 کا. دیکھیں انسان کی شیطان کیسے مت مار دیتا ہے. اور وہ جو قسطوں والا موبائل ہے وہ سستا ملتا ہے. میں نے کہا بھائی میں نے اس ظلم کا حصہ نہیں بننا، میں نے یہ موبائل نہیں لینا. تو یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں. استری لے لی 5000 کی، بیچ دی 1500 کی، سود. بھائی اللہ رسول نے کوئی آپ کو حکم نہیں دیا کہ تسی وٹو وٹ کپڑے نہیں پا سکتے. یہ چیزیں دوڑ ہے خواہشات کی اور چمک کی. ہاں جی بریلوی مکتبہ فکر کے اندر بعض لوگ بڑے غالی ہیں اور ان کے مذہب کا 75% فائدہ اہل تشیع کو ہوتا ہے. یہ قابل افسوس پہلو ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے بہترین جانشین ہیں، اور جو انہوں نے باغ فدق پر کہا وہ حق اور سچ کا 100% عین اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق کہا. اور تمام صحابہ نے اس کی تائید کی ہے، اہل بیت نے بھی تائید کی ہے. حضرت علی نے کسی جگہ پر بھی ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے ظلم کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے. انہوں نے مخالفت نہیں کی. اس کے بعد بھی بدبختی ہے بعض لوگوں کی کہ وہ گندی چیزیں سوچتے رہتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ کلپ مجھے بھیجیں، میں اس کو سنوں اور پورا پھر اس کا مدلل جو ہے وہ تبصرہ ہونا چاہیے. آپ کیسے ہیں؟ کدھر غائب ہیں؟ بڑے عرصے کے بعد نظر آئے ہیں. اچھا نہیں، یہ بات غلط ہے کہ امام مقتدی کا عقیدہ ایک ہونا چاہیے. دیکھیں ترکوں کی حکومت رہی ہے حرمین پر، اور حرمین میں جو امام تھے وہ ترک عقیدہ کے تھے، حنفی اور نقش بندی. لوگ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. اب یہ جو سعودی حکمران ہیں ان میں اہل حدیث ہیں، اور اسی طرح بعض لوگوں کا فقہ حنبلی کی طرف بھی میلان ہو سکتا ہے. ان کے پیچھے سارے حنفی بھی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث سب نماز پڑھتے ہیں. ایسے جو غالی لوگ ہیں ایسے غالی لوگ ان کی کوئی حیثیت نہیں. جی کئی لوگ سجدے کرتے ہوئے دھڑم سے گھٹنے زمین پر مارتے ہیں. پہلے ہاتھ زمین پر لگانے چاہیے، وقار کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے. اور اسی طرح کئی لوگ جو ہیں الٹے گر جاتے ہیں، اٹھتے ہوئے ہاتھ نہیں لگاتے. بھئی ہاتھ کی ٹیک کے ساتھ اٹھنا چاہیے. یہ طریقہ خلاف سنت ہے. جی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر بقی قبرستان میں ہے، حضرت حسن کی بھی، تو کوئی اس پر مقبرہ نہیں بن رہا. یہ ایسی جو چیزیں ہیں وہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جاتی ہیں جو بلا دلیل اور بلا ثبوت ہیں. وعلیکم السلام. یہ جھوٹ ہے کہ مولوی صاحب کہتے ہیں ایک صحابی گھر میں ہوتے تھے اور ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ نماز ختم ہو گئی ہے، کلمہ پڑھنے کی آواز جو ہے وہ آتی تھی. حدیث اصل میں اس طرح ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کنا نعرف انقضاء صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر. پچھلی صفوں میں جو لوگ تھے ان کو نماز ختم ہونے کا پتہ چلتا اللہ اکبر، سلام پھیرنے کے بعد صرف ایک مرتبہ اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنا ہے، استغفر اللہ اونچی آواز سے نہیں کہنا. بعض ہمارے بھائی غفلت میں کر دیتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بھائی صرف ایک مرتبہ اونچی آواز سے اللہ اکبر بس. تکبیر کے ہیں مسلم شریف میں، لا الہ الا اللہ کے نہیں ہیں، تکبیر کے الفاظ ہیں. استغفر اللہ اونچی آواز سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا اس پر عمل ہے. اہل حدیث اللہ کی توفیق سے بڑی ساری احادیث پر عمل کرتے ہیں جو امت کے کئی طبقات سے اوجھل ہیں. یہ بات یاد رکھیں. یہ ہمارے جو حنفی بھائی ہیں نا، انہوں نے ہماری مخالفت میں، دشمنی میں اتنی حد کر دی ہے کہ پھر اللہ کے فضل و کرم سے سنت اور حدیث کی محبت اور قدر اہل حدیث عوام میں اور خواص میں موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچوں کو وہ دعائیں آتی ہیں جو ان کے شیوخ الحدیث کو نہیں آتی. اللہم باعث بینی ربی انی ظلمت نفسی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. ٹھیک ہے. اسی طرح سلام پھیرنے کے بعد دعا اللہم انت السلام ومنک السلام. اسی طرح ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ اللہ کی توفیق ہے. تو میں نے دیکھا ہے وہاں پر جا کر بھی کہ وہاں کئی حلقے ہیں حنبلی لوگوں کے،
یا کئی لوگ ہیں جو فتاوی لجنت دائمہ کو فالو کرتے ہیں کہ علماء کی کمیٹی جو کہتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کے اندر خیر ہے، جب ان کو کوئی حدیث بتائی جاتی ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے تو اس کو اپناتے ہیں۔ نماز کے بعد جو اذکار ہیں وہ خاموشی سے ہیں، ماں سوائے ایک دفعہ اللہ اکبر اونچی آواز سے پڑھا جائے۔ جی ایسے ہی ہے۔ بعض عرب جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رکوع میں ملنے سے رکعت نہیں ہوتی۔ جز القراءت کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ چھینک مارتے ہیں نا، شکر الحمدللہ، شکر کا لفظ پہلے بول، الحمدللہ کہنا چاہیے، لیکن اگر یہ شکر کے الفاظ بھی زبان سے ادا ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج مذائقہ نہیں ہے، یعنی یہ ہمارا علاقائی ایک کلمہ ہے۔ چھینک جو ہے الحمدللہ کہنا چاہیے، چھینک جب آئے الحمدللہ علی کل حال یا الحمدللہ۔ ہمارے ہاں بعض دیہاتی سادگی میں یا بعض لوگ لا علمی میں شکر الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، تو لا مانے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آدمی بیمار تھا، خواب میں دیکھا ایک آدمی بیمار تھا، وہ فوت ہو گیا۔ اس کی تعبیر یہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی بیماری کو دور کر دے گا، اور اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ دو تعبیریں، ایک تعبیر اور بھی ہے، بیمار آدمی جو ہے نا وہ اگر شریر مزاج ہے نا، شریر مزاج، تو اس کا جو شر ہے وہ رفع ہو جائے گا۔ یہ بھی اس کا معنی۔ خواب کے اندر شادی دیکھنا خیر اچھا ہے، اللہ تعالی حالات موافق کرے گا۔ فوت شدہ افراد کی تصویریں گھر میں نہیں لگانی چاہیے۔ بعض میں نے مذہبی گھرانوں میں بھی دیکھا ہے کہ فوت شدہ افراد کی تصویریں لگاتے ہیں۔ فوت شدہ افراد کی تصویریں گھروں میں نہیں لگانی چاہیے۔ جی ہاں، ہندو بھی لگاتے ہیں۔ دیکھیں نا، مسلمان ہو گئے ہیں نمازوں کی حد تک، کاروباری اصول بھی کھتریوں والے، اور گھر کا جو طرز زندگی ہے وہ بھی کھتریوں والا، ہندوؤں والا۔ ایک شادی ہوئی ہے میرے جاننے والوں میں، وہ جیسے ہندو عورت دروازے کی چوکھٹ پہ وہ کجا سا اس کو پاؤں مارتی ہے، ایسے ہی انہوں نے رسم کی ہے، تیل ڈالا ہے۔ ہاں تیل ڈالا ہے۔ بلکہ میں ایک لاہور ایک ہسپتال میں پتہ لینے کے لیے گیا تو ایک بھتیجا تھا، وہ اس نے اپنے تائے کو پاؤں کو ہاتھ لگا کر سلام کیا، السلام علیکم، ساتھ اس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا۔ تو میں نے کہا ایسا کیوں کیا ہے؟ میں نے پوچھا، مجھے تعجب ہے کہ اس نے السلام علیکم بھی کہا ہے اور پاؤں کو بھی ہاتھ لگایا ہے۔ ہو سکتا ہے ہندو ہو کہ السلام علیکم رواج میں، ہمارے ہاں یہاں پہ عیسائی بھی کہتے ہیں السلام علیکم، جی رواج ہے نا، سن کر بسم اللہ اور السلام علیکم، یہ عیسائی لوگ بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ ہندو ہیں؟ کہنا جی توبہ 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 جی میں مسلمان ہوں۔ تو میں نے کہا پھر پاؤں کو ہاتھ لگا کر سلام کیوں کیا ہے؟ کہتا جی یہ بڑوں کا ادب ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی نے تو مخلوق کے سامنے جھکنے سے منع کی ہے۔ کہتا مجھے تو ایسی کسی حدیث کا نہیں پتہ، اور اگر میں یہ عمل نہ کروں گا تو میں نے تو لتر مار مارو نہ کرو کٹ چھڑنا ہے۔ بچنا چاہیے ان چیزوں سے، سیر و سیاحت پر ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بعض علماء جو ویڈیو بنانے کے قائل ہیں
وہ کہتے ہیں کہ ویڈیو کی حرمت پر دلیل کوئی موجود نہیں ہے، اور ضرورت کی بنیاد پر تصویریں وہ بھی درست ہے مالی حقوق کے تحفظ کے لیے، جیسے نادرا میں ایڈنٹیفیکیشن کے لیے۔ اتنے فراڈیے ہیں، مردوں کو معاف نہیں کرتے، مردوں کی ہڈیاں بیچ جاتے ہیں، لوگوں کی جائیدادیں بیچ جاتے ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمسائے کرائے پہ آئے، 3-4 سال ہمارے ساتھ رہے ہیں، تو جاتے جاتے ہمارا مکان بیچ گئے۔ وہ فراڈیا تھا، اس نے جعلی کاغذات بنوائے، اس کا مکان فروخت کر دیا۔ اب وہ ایک بندہ کہتے ہیں جی کیس چل رہا ہے عدالت میں 10 سال سے، ازیاں نے ساری جان چھڑ دیو، انہوں نے بھائی مکان دے ادھے پیسے دیو تو اسی تھوڑی جان چھڑ دینے۔ یہ ہمارے شہر میں ایک کاروبار یہ بھی ہے، بعض جو کنجریاں ہیں نا، بری عورتیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو ان کے شر سے بچائے۔ وہ جدے مرضی جا گل لگ دیاں نے، پولیس والے نال رلے ہوندے نے، جی فلانی بی بی دی انہیں عزت لوٹ لئیے، وہ دیہڑی لگاتے ہیں، اسے دیہڑی لگاتے ہیں، جیسے ناکوں پر کئی لوگ دیہڑیاں لگاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں آپ کے آباء و اجداد کی تصویریں ہیں، گھر میں مکفل پڑی ہیں، گھر میں کیا پڑی ہیں؟ مکفل، بلکہ فی زمانہ ایسی چیزیں کام آتی ہیں، فی زمانہ ایسی چیزیں کام آتی ہیں۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کے ساتھ فراڈ ہونے لگا تھا۔ فراڈ اس طرح کہ ان کا نام، ان کے والد کا نام اور ان کے دادا کا نام ایک بندے کے ساتھ سیم بالکل سیم۔ جامعہ محمدیہ چونک نیائی میں درس دیتے ہیں عصر کا، میرا اور ان کا نام بھی ایک ہے، ولدیت بھی ایک ہے، اور ان کے اور میرے دادے کا نام بھی ایک ہے۔ عمر صدیق ولد محمد صدیق ولد اللہ دیتا، صرف قومیت کا فرق ہے، نام بھی ایک، باپ کا نام بھی ایک اور دادے کا نام بھی ایک۔ تو ایسے ہی تو پھر جو تصویریں لگی ہوئی تھی 25-30 سال پہلے، ان تصویروں کو انہوں نے عدالت میں پیش کیا کہ یہ رجسٹری پر تصویر لگی ہے اور یہ دیکھیں یہ میرے والد صاحب ہیں۔ تو ایسی جو چیزیں ہیں وہ سد ذرائع کے پیش نظر محفوظ رکھی جا سکتی ہیں، لیکن اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ تھوڑا قریب ہو جائیں۔ یہ ناموافق جو فیملی کے حالات ہیں نا، بڑے والد صاحب انہوں دے پائی، انہوں دے اختلافات تو خیر و برکت تو محروم ہونا، اے ساریاں وہ دے چیزاں دلالت کر دیا۔ انسان ان اختلافات کی وجہ سے مالی چیزوں کا نقصان بھی اٹھاتا ہے، رشتے بھی نہیں آپس میں ہوتے۔ جی یہ جاہل ہے، وہ محمدیہ بگڑا ہوا نام نہیں ہے، یہ وہ جاہل ہے، وہ جاہلوں کو پتہ نہیں ہے، یہ نسبت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا محمدی، یا نسبت کی ہے۔ الجامعۃ المحمدیہ یعنی اصل لفظ ہے الجامعۃ المحمدیہ، تو جیسے علامہ، ٹھیک ہے، تو یہ نسبت کے لیے ہے، محمد سے محمدیہ بگاڑ نہیں ہے۔ یہ اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ جاہل ہے، عربی زبان سے ناواقف ہے۔
بات کی سمجھ آئی؟ تو یہ نسبت کے لیے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا، یعنی الجامعۃ المحمدیہ کا معنی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات والا مدرسہ، کالج. الجامعہ جو ہے وہ عموماً یونیورسٹی کو کہا جاتا ہے یا کالج کو کہا جاتا ہے. تو محمدی تعلیمات والی یونیورسٹی یا کالج، یہ اس کا معنی ہے. یہ بگاڑ نہیں ہے، یہ عربی زبان سے ناواقف ہونے کا بین ثبوت ہے. اب عربی زبان کو اپنے زوم میں تو نہیں پڑھا جا سکتا. محمدو آپ پڑھنا شروع کر دیں. گرامر کا ایک طریقہ کار ہے، الفاظ ہیں، اسی کے مطابق ہوتا ہے. جی. عقیقے پر قربانی والی شرطیں نہیں ہیں، چھوٹا جانور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے. عقیقہ جو ہے یہ سنن میں سے ہے، فرائض میں سے نہیں ہے، لیکن ایسی سنت ہے جس کی تاکید ہے. صاحب استطاعت مال والے پر ہے. کس پر ہے؟ مال والا. مجھے ایک بات ابھی یاد آئی ہے. کچھ دوست ہیں جو اپنے بچوں کی تصویریں خوشی اور محبت میں نیٹ پر چڑھا دیتے ہیں. اس سے نظر بد لگ جاتی ہے. اس عمل سے کیا لگ جاتی ہے؟ نظر بد. انسانوں کی طرف سے بھی اور شیاطین کی طرف سے بھی. اپنی فیملی کی، بیٹوں بیٹیوں کی تصویریں سوشل میڈیا پر نشر نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ حاسد بھی ہوتے ہیں نا، حسد بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ نے بچے خوبصورت دیے ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے تصویریں نہ ڈالا کریں. ٹھیک ہے؟ دیکھیں، باپ اور بیٹی کی محبت ہے. اب شیطان نے اگر اس میں کوئی شرارت کر دی تو دوری بن جائے گی. جی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد